آپ نے بتایا کہ 10 دن سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اور حیض رک نہیں رہا، اور پچھلے ماہ آپ کو 7 دن حیض آیا تھا۔ دیکھیں 7 دن کے بعد حیض نہیں رکا تو آپ پہ ضروری تھا کہ آپ چیک کرتے رہتے کہ رک جائے، اور اگر 10 دن پورے ہو گئے اور نہیں رکا تو اب مسئلہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، اب آپ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں، اور جو آپ 3 دن چیک کرتے رہے ہیں ان دنوں کی نمازوں کی قضا آپ کے ذمہ ہے، مگر یہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر حیض 8ویں 9ویں یا 10ویں دن رک جاتا، 10 کے اندر اندر رک جاتا تو یہ سارے دن حیض ہی ہوتے، مگر چونکہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، آگے بڑھ گیا ہے، اب یہ مسئلہ ہے کہ جو پچھلی بار حیض آیا تھا، لاسٹ ٹائم جو حیض آیا تھا 10 دن سے کم، وہ ایام جو ہیں وہ عادت شمار ہوتی ہیں۔ ویسے تو عادت کا لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام بار بار کیا جائے، مگر حیض کے معاملے میں عادت صرف آخری بار جو کامل حیض آیا 10 دن سے کم، تو اس کو ہم عادت کے دن کہتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو عادت کے دن یاد تھے، اگر یہ یاد نہ ہوتے تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور تمام ہی خواتین کو یہ ضروری گزارش ہے کہ جس ڈیٹ کو حیض شروع ہو وہ بھی لکھ لیں، اور جس کو ختم ہو وہ بھی لکھا کریں۔ سمجھ رہے بات کو؟ کہ اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے کبھی تو پھر حساب کرنا آسان ہو جائے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے صرف کہ اگر آپ مثلاً حیض جاری ہے، جیسے خون جاری ہے 10 دن کے بعد بھی، تو آپ ضرور غسل کریں، نماز روزہ شروع کر دیں، اور یہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن، مثال ابھی آپ نے پتہ نہیں 11ویں دن مسئلہ پوچھا ہے، 12ویں دن پوچھا ہے یا کب پوچھا ہے، تو یہ جتنے بھی دن ہیں 7 دن کے بعد کے، ان کی نمازوں کی قضا کی ادا کریں۔ اور روزے جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے حیض میں بھی روزے چھوڑیں تو ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، تو حیض کے بعد بھی جو روزے چھوڑے ہیں آپ نے، جیسے 7 کے بعد بھی چھوڑے ہیں، تو ان کی بھی قضا ہی لازم ہے، فدیہ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ نمازیں جو آپ نے ادا کرنی ہے نا، اب ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں نے مسئلہ بیان کر دیا تو آپ نے ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر ساری پڑھ دینی ہے، نہیں، ٹیک یور ٹائم، آہستہ سے تسلی سے جتنا آپ کے لیے ممکن ہو اتنا جلدی ان کو ادا کر لیں۔ گھر کے کام کاج جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں، ساتھ میں ان کی قضا کی ادا بھی کر لیں، چاہے تو ہر نماز کے ساتھ 1-2 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، مثال ہے 4 دن کی قضا ہوئی ہیں تو 4 دن میں ادا ہو جائیں گی، تو ایک ایک بھی پڑھیں، اگر ہر نماز کے ساتھ 4 پڑھیں مثال ہے تو پھر تو ایک ہی دن میں ادا ہو جائیں گی، جیسے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اور روزے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ عید الفطر کے اگلے ہی دن رکھنے شروع کر دیں، بلکہ آپ کو گنجائش ہوتی ہے مہینے میں 2 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، جس طرح آسانی ہو اس طرح اپنے روزے وہ آپ پورے کر لیا کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دارالفتہ بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔ اس نمبر پہ کوئی بھی مسئلہ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں، مگر چونکہ اور بھی سوالات بہت زیادہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں ان دنوں میں بالخصوص، تو تاخیر کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ براہ کرم ریمائنڈر نہیں بھیجیں گے تو جلدی آپ کا نمبر لگے گا، اسی طرح اگر آپ کال نہیں کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ کال میں عام طور پہ اٹھاتا نہیں ہوں۔ اچھا، یہ جو ابھی خون جاری ہے نا، اس کا بھی مسئلہ عرض کر دوں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ایک بار تو غسل کر لیا آپ نے، پاک ہو گئی حیض سے، اب جو ہے نا آپ کو ابھی بھی اگر داغ وغیرہ لگتا ہے، خون آتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے پیشاب آتا ہے بار بار، تو بس اس جگہ کو دھو کے آپ نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روزے پہ تو بالکل ہی فرق نہیں پڑتا۔